بیٹے کے گھر اجاڑ دیے. یا یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی کہانیاں بتا رہا ہوں, کوئی خاص نہیں سنا رہا ہوں, کوئی باہر کی زندگی نہیں بتا رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر شریعت کا پتہ ہو, اور بہت برا ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو. چڑا چڑی بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو حوصلہ الگ بناتے ہیں کہ 700 رکھتے ہیں سرتے نہ آ پڑے. شریعت نے یہ عورت آنے والی لڑکی کا حق رکھا ہے کہ اگر خامن کے پاس طاقت ہے تو اس کو الگ کر دے. اگر وہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں, یہ حد تلفی اس آنے والی کا حق ہے کہ اس نے تیری نسل کو سنبھالنا ہے. اگر یہ ساس کی بھی سنے, سسر کی بھی سنے, نندوں کی بھی سنے, دیور کی بھی سنے, پھر تیری بھی سنے, تو یہ تو پاگل ہے. یہ بچے کہاں سے پالے گی؟ یہ بچوں کی تربیت کب کرے؟ یہ تو دن کو روئے گی کہ سس ہے آکھے, رات کو روئے گی سوہرے آکھے, اگلے دن آکھے گی میں نے تو تیری بہن ہے آکھے. تو اس کو تو بچے پالنے کا وقت نہیں. ہماری نسل کیوں برباد ہو گئی کہ ماؤں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. 3 سال کا بچہ اسکول میں ڈالنے, جب بڑا سکول ہے لڑکے اڑی کے گھر انہوں نے پیسے لے کر ان کے ڈالنا. میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو, گلے سے لگا کے رکھو. 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, بس اس کو قریب کرو قریب کرو قریب کرو, 10 سال میں جا کے نماز کہو. 3 سال کے بچے کو ڈالتے ہیں اسکولوں میں, اس کے لاشعور میں ماں باپ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ میری حق بیتی ہے, اللہ نے مجھے تبلیغ میں لگا دیا, تو شریعت پڑھنے کے بعد اللہ نے میرا سر جھکا دیا, میں تو بالکل باغی ہوتا ہوں. تو میرے نبی فرما رہے ہیں 7 سال تک نماز بھی نہ کہو, بس سینے سے لگا کے رکھو تاکہ تمہاری صفات منتقل ہوں اور تمہاری محبت ان کے اندر منتقل ہو. تو جب بیوی پر پورے گھر کا بوجھ پڑ گیا تو وہ اپنے بچوں کو کب پالے گی اور بچوں کی کب وہ تربیت کرے گی؟ تو صبح سے شام تک چولہے پر تھک چکی ہے, اور اوپر سے جو تانے ہیں وہ الگ ہیں, جلی کٹی, کبھی ساس کہہ رہی, کبھی سسر کہہ رہا, کبھی بہنیں, کبھی دیور. تو وہ تو بالکل بیچاری پاگل ہو جاتی. کہیں اس کا الٹ بھی ہوتا ہے, آنے والی ایسی آتی ہے کہ پورے گھر کو تباہ کر کے ماں باپ کو بھی دھکا دلا کے اپنے خامن کو لے کے نکل جاتی. ایسا بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے. ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے, خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے, مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت ہے, اور اکیلے بھیج دیا, بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام, اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا, کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو, عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا, بے پرد نہیں کیا, اس کا پتلا نہیں بنایا, اسے ننگا نہیں چھوڑا, اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ, اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں, اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو باپے کا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائڈ پہ ایک خاتون سر چل گئے خوش رہا سے لے کر پاؤں تک لباس. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو نے پوچھا
چاندنی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا جا کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس کی بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامد اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامد اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامد سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامد سے زیادہ اس کی بہنیں حق جتلاتی ہیں, خامد سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامد سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ وہ جھیپ کے کہنے کے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کہا تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا